پیارے ویورز، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک، پھر جو شخص بحث کرے آپ سے، فیہ، اس میں، من بعد بعد اس کے، ما جاءک، کہ آ چکا آپ کے پاس، من العلم، علم، فقل تو کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، ندعو، ہم بلا لیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا، اور اپنی عورتوں کو، ونساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا، اور اپنے آپ کو، وانفسکم، اور تمہیں، ثم، پھر، نبتہل، ہم گڑ گڑا کر دعا کرے، فنجعل، اور کریں ہم، لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، علی الکاذبین، جھوٹوں پر۔ پیارے ویورز، فیصلے کی یہ صورت پیش کرنے سے دراصل یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ وفد نجران جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کر رہا ہے۔ اوپر کی تقریر میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کسی کا جواب بھی ان لوگوں کے پاس نہ تھا۔ مسیحیت کے مختلف عقائد میں سے کسی کے حق میں بھی وہ خود اپنی کتب مقدسہ کی ایسی سند نہ پاتے تھے جس کی بنا پر کامل یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے کہ ان کا عقیدہ امر واقع کے عین مطابق ہے، اور حقیقت اس کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیم اور آپ کے کارناموں کو دیکھ کر اکثر اہل وقت اپنے دلوں میں آپ کی نبوت کے قائل بھی ہو گئے تھے، یا کم از کم اپنے انکار میں متزلزل ہو چکے تھے۔ اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ اچھا، اگر تمہیں اپنے عقیدے کی صداقت کا پورا یقین ہے تو آؤ ہمارے مقابلے میں دعا کرو کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو، تو ان میں سے کوئی اس مقابلے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس طرح یہ بات تمام عرب کے سامنے کھل گئی کہ نجرانی کی مسیحیت کے پیشوا اور پادری، جن کے تقدس کا سکہ دور دور تک رواں ہے، دراصل ایسے عقائد کا اتباع کر رہا ہے جن کی صداقت پر خود انہیں کامل اعتماد نہیں ہے۔ اِنَّ، بے شک، ھذا لہو، بے شک یہی ہے، القصص، بیان، الحق، الحق، سچا، وما من الہ، اور کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ ہی، لَهُوَ العزیز الحکیم، ہی ہے زبردست حکمت والا۔ فَإِن تَوَلُّوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بلا شبہ اللہ، علیم، خوب جانتا ہے، بالمفسدین، مفسدوں کو۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو، آؤ، الی کلمۃ، ایک بات کی طرف، سواء، جو یکساں ہے، بیننا، ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد، اگر ہم عبادت نہ کریں، اللہ، کسی کے سوائے اللہ کے، ولا،
ولا نشرک اور نہ شریک ٹھہرائے بھی اس کا شیئن کسی کو، ولا یتخذ اور نہ ٹھہرائے بعضنا ہم میں سے کوئی بعضن کسی کو اربابن رب من دون اللہ سوائے اللہ کے، فَإِن تَوَلُّوا پس اگر وہ منہ موڑ لے، فقولو تو کہہ دو، اشہد گواہ رہو بِأَنَّا مسلمون کہ ہم تو اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ پیارے ویورز، یہاں سے ایک تیسری تقریر شروع ہوتی ہے جس کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی دور کی ہے، لیکن ان تینوں تقریروں کے درمیان مطالب کی ایسی قریبی مناسبت پائی جاتی ہے کہ شروع صورت سے لے کر یہاں تک کسی جگہ ربط کلام ٹوٹتا نظر نہیں آتا۔ اسی بنا پر بعض مفسرین کو شبہ ہوا ہے کہ یہ بات کی آیات بھی وقت نجران والی تقریر ہی کے سلسلے کی ہے، مگر یہاں سے جو تقریر شروع ہو رہی ہے اس کا اندازہ صاف بتا رہا ہے کہ اس کے مخاطب یہودی ہے۔ پیارے ویورز، یعنی ایک ایسے عقیدے پر ہم سے اتفاق کر لو جس پر ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جس کے صحیح ہونے سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تمہارے اپنے انبیاء سے یہی عقیدہ منقول ہے، تمہاری اپنی کتب مقدسہ میں اس کی تعلیم موجود ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔